یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہے انسانی شکل میں، اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. گھوڑے کو ٹانگے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے. بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے. اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ نبی دینا چاہیے. تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ حیوانوں کی طرح کام کریں، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت. وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے. اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے، شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا. یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم. اب اس میں ہوتا کیا تھا، وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے. انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو. ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے. ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر. کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ. ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو. بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے. لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے. وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں. یہ ہے یہود کا سوچ. ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب ہے. اٹس دی بگننگ آف کمنگ انٹو ایگزسٹنس آف گریٹر اسرائیل. شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا.